السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیں جی، امریکہ آئے یا کوئی ریٹائرڈ فوجی، اب کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، بلکہ اب ڈیل ہوگی نہ ڈھیل۔ صرف کرنی بھرنے کا وقت ہے اور ثوابی جلسہ ہو گیا ہے ٹھس، اور وہاں پر ستم ظریفی یہ ہوئی کہ نہ صرف امریکی پرچم لہرایا گیا بلکہ امریکی پرچم کو باقاعدہ پپیاں بھی دی گئیں، اور ایک اہم شخصیت مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بہن کی امریکہ میں ملاقات کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ سب کیا معاملات ہیں؟ ان معاملات پر آج کے اس ولاگ میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو لیں جی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے جی، ایک ویڈیو آئی ہے سامنے۔ اس ویڈیو کو دیکھے میں پہلے تو بڑا ڈسٹرب ہوا، میں نے کہا یار یہ کیا حرکت ہے یار۔ وہ یہ تھی کہ نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں ہیں، جنیوا میں۔ مریم نواز کی جو گلے کی جو غدود ہیں ان کا کوئی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اور وہ چونکہ بیگم کلثوم نواز کی بھی جو انتقال ہے وہ گلے کی غدود کے کینسر سے ہی ہوا تھا، تو اس وجہ سے آبویسلی وہ ایک ان کے لیے کنسرن تو ہے۔ تو وہاں پر وہ ہاسپٹل سے نکل کے گاڑی کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھ ان کے 4-5 لوگ اور ہیں۔ تو وہاں پہ ایک ویڈیو آئی کچھ 44 سیکنڈ کی، جس میں کسی خاتون کی آواز ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، نواز شریف اور یہ جعلی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے اور فارم 47 کی بنی ہوئی ہے اور یہ پبلک کا پیسہ کھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ اس قسم کی ٹرولنگ ہوتی رہتی ہے تو لہٰذا میں نے بھی یہ سمجھا کہ شاید یہ واقعی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد ایک اور چیز پتہ چلی، اور وہ یہ پتہ چلی کہ بیسیکلی وہ ویڈیو وہ نہیں تھی جس کے اوپر یہ آواز لگائی گئی تھی۔ ویڈیو دراصل یہ تھی کہ مریم نواز شریف اور نواز شریف جب نکل کے گاڑی کی طرف جا رہے تھے تو کوئی ایک مسلم لیگ نون کا کوئی آپ اس کا ورکر کہہ سکتے ہیں یا ان کا کوئی سپورٹر کہہ سکتے ہیں یا ان کا کوئی چاہنے والا کہہ سکتے ہیں، وہ ان کو روک کے ویڈیو بنا کے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ جی آپ لوگوں کی حکومت ہے پاکستان میں، تو آج تک آپ 9 مئی والے لوگوں کو سزا کیوں نہیں دے سکے؟ تو یہ وہ پارٹی کے ورکر جو ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو جس کو پھر ویڈیو کو اٹھا کر ایک طرف رکھا گیا اور اس کے اوپر پھر آواز کو چینج کر دیا گیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا، اور وہ ہم نے کہا کہ یہ لیں جی، یہ کام بھی آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ایک تو چلیں ٹرولنگ تو ہوتی ہے، لیکن اس ٹرولنگ کے اوپر جو ہے وہ اب جو ہے وہ جعلی آڈیوز والا بھی معاملہ ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک ایسی آئی تھی جسٹس قاضی فائزہ کی، جس میں وہ جا رہے تھے اور کوئی بندہ ان سے کوئی اور بات کر رہا تھا، لیکن وہ کسی مطلب یوتھیا نے اپنے نمبر بنانے کے لیے پارٹی کے اندر اس کے اوپر اپنی آواز لگا دی کہ دیکھیں جی میں نے یہ کچھ کہا ہے۔ اصلی بھی بہت تھی، لیکن اس طرح کی جعلی بھی آج کل بہت آ رہی ہے ویڈیوز، سو ہر ویڈیو یقین کرنے والی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ بڑی حیرت انگیز خبر ہے، میرے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی بڑی خبر ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو اس وقت امریکہ کی جیل میں قید ہیں، ان سے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات ہو چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، اور یہ انکشاف خود ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام پر بیانیہ بنایا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کیا کچھ نہیں، بلکہ جو ان سے سوال بھی کرتا تھا تو وہ اس چیز کو گما جاتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے یہ پوزیشن تھی کہ وہ امریکہ میں تھی عافیہ صدیقی، اور ان سے ہماری فون پہ کبھی کبھار بات ہو جاتی تھی، لیکن جب عمران خان کی حکومت آئی جنہوں نے عافیہ صدیقی پر اپنا بیانیہ بنایا تھا، انہوں نے ہماری وہ فون پر بات بھی بند کروا دی تھی۔ لیکن انہوں نے اس کے بعد مزید یہ انکشاف کیا کہ جناب جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو شہباز شریف صاحب نے نہ صرف ان کی ٹیلی فون پہ بات بحال کروا دی، بلکہ شہباز شریف صاحب کی ذاتی مداخلت اور کوشش سے وہ ان کی ایک بار ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، اس لیے کہ یہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں اپنے پچھلے ولاگز کے اندر کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے امریکی حکومت کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے ایک باقاعدہ خط لکھا ہے اور ان سے ریکویسٹ کیا کہ ان کو رہا کیا جائے اور حکومت پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ سینیٹرز، کچھ وکلاء اور ان کی جو بہن ہیں، ان پر ایک وفد اب دوبارہ بھی امریکہ جا رہا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملنے کے لیے، جو کہ یقینی بات ہے امریکی حکومت کی طرف سے جب اس حوالے سے کوئی مثبت سگنل آئے ہیں تو تبھی وقت بنا بھی ہے اور وہ جا بھی رہا ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو اس سے پہلے ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی کہ حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے امریکہ کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس سے جو اگلی خبر ہے وہ ہے ترجمان جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے۔ ایک بڑا ہمارا چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے تو اس بیانیے کو پھر جسے کہتے ہیں وہ چنگا رگڑا جاتا ہے، اس کو گھسیٹا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں
وہ 15 روزہ دورے پر جو ہے وہ برطانیہ جا چکے ہیں، اور وہاں پر کچھ ان کی اہم ملاقاتیں ہیں۔ وہاں پر وہ ہے ان کا دورہ نجی دورہ ہے، لیکن وہاں پہ وہ مہمان ہوں گے۔ وہاں پہ جو مقامی ان کی جماعت کے لوگ ہیں، جمعیت علماء اسلام کے، وہاں پہ وہ ان کی میزبانی کریں گے مولانا صاحب کی، اور وہاں پر ان کی کچھ اہم ملاقاتیں، اور ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ شاید نواز شریف صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک پیرالل خبر چلنی شروع ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو اہلیان یوتھ کے جو یوٹیوبرز ہیں اور وہ جو لوگ ہیں، وہ اس خبر کو بڑا پھیلا تھے کہ جی بس مولانا فضل الرحمان جو ہے بس آج کل میں عمران خان سے ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو میں بڑا کنفیوز تھا کہ یار پتہ نہیں یہ لوگ کم از کم یار جنرل نالج تو رکھ لو کہ مولانا صاحب تو برطانیہ چلے گئے ہیں، اس کے بعد چلے وہ پاکستان میں ہوتے تو آپ چلو بندہ پروپیگنڈا بھی کر لیتا ہے، لیکن یہ بہرحال وہ تو برطانیہ گئے ہیں 15 دن تک، تو انہوں نے آنا نہیں ہے، تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال آج جو ہے وہ ترجمان جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اور دلچسپ بات ہے کہ نہ صرف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان سے ملاقات ہوگی، بلکہ اس ساتھ وہ کہتے ہیں نا مسالہ بھی لگایا جاتا ہے تاکہ خبر بالکل درست لگے کہ جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے اور ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور جناب مل کر تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آج پھر ترجمان جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایک باقاعدہ ایک آج پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے مولانا فضل الرحمان کی کوئی ملاقات اس وقت جو ہے وہ نہ تو شیڈولڈ ہے اور نہ ہی زیر غور ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ کو کوئی ایسا ٹاسک دیا گیا، انہیں ایسا کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا، اور اس حوالے سے میڈیا میں چلنے والی جو خبریں ہیں ان میں صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بطور اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ان کے رابطے ہیں اور رہیں گے، لیکن فی الحال کوئی ان کے ساتھ مل کر کوئی ایسی تحریک چلانے کے حوالے سے یا مولانا صاحب کی اور عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات آپس میں کوئی ان کا شیڈول نہیں ہے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھیں ہم، تو جناب ثوابی چلتے ہیں جناب۔ وہ ایک بڑی، چونکہ بات سچی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کا دور بھی ایسا ہے کہ یہ بھی جب ٹرمپ صاحب الیکشن جیتے تھے تو وہ جب کوئی بھی اپنی تقریر کرتے تھے تو اس کے فوراً بعد وہیں پر ان کے سوشل میڈیا کے لوگ موجود ہوتے تھے، وہ خود کھڑے ہو کر ان کو بتاتے تھے کہ ابھی فوری طور پہ یہ خبر ریلیز کرو، کیونکہ وہ پرانا دور گزر گیا کہ آپ جائیں گے تو بعد میں آپ کی پارٹی آپ کا پریس ریلیز جاری کرے گی جو خبر ہے یہ۔ اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی دیر میں سچی خبر آتی ہے اتنی دیر میں جھوٹ جو ہے نا وہ پوری دنیا کے سارے پرنٹ پھر چکا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا اندازہ یا ادراک ٹرمپ سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ ابھی بھی وہ پرانے زمانے میں جی رہے ہیں، ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں، لیکن ایک جو ہوا بنا کے پھیلا دیا جاتا ہے نا کہ جی اب کی بات جو کال ہوگی اس میں تو یہ ہو جائے گا، اب کی بات جو جلسہ ہوگا اس میں یہ تو ہو جائے گا۔ اچھا چنگے بھلے جو مطلب ہمارے آپ کے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یار ریکارڈ جو ہے ہم تو اس ریکارڈ کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ ریکارڈ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی کہتے ہیں یار اچھا ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو۔ بہرحال آج وہ ثوابی والا جلسہ تھا، اس کی بھی بڑی ہائپ کریٹ کی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ ہائپ بھی ختم ہو گئی۔ ایک تو اس جلسے کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس میں امپورٹنٹ جو ایک دو خطاب تھے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھے۔ بیرسٹر گوہر نے وہاں پہ جلسے سے خطاب کیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف 26ویں آئینی ترمیم جو ہے ترامیم سمیت دیگر تمام غیر قانونی ترامیم کے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، کرے گی، اور ان کے ساتھ ہی سنی اتحاد کونسل بھی جو ہے وہ یہ چیلنج کرے گی۔ اچھا جی، اب بیرسٹر گوہر صاحب خود ایک بیرسٹر ہیں تو بندہ ان کو کیا مشورہ دے۔ آپ فرما رہے ہیں، الفاظ آپ کے یہ ہیں کہ 26ویں آئینی ترامیم سمیت تمام غیر قانونی ترامیم۔ بھائی جان آئین پہلے آتا ہے، قانون بعد میں آتا ہے۔ جو چیز آئین کے اندر ہو وہ قانونی ہوتی ہے، وہ غیر قانونی نہیں ہوتی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان پہ جو حصے جن پہ ہمارا اعتراض ہے ہم ان کو چیلنج کریں گے، بالکل آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ کریں ضرور، لیکن غیر قانونی ترامیم آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق وہ پاس ہوئی ہیں، اور بلکہ یہ 56 ترمیموں سے 26 ترمیم پر بھی آپ ہی کی وہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی کم کی گئی تھی، ورنہ تو یہ 56 ترمیم ہونی تھی۔ اچھا جی، یہ تو انہوں نے بات کی۔ پھر دوسرا جو ہے وہ بڑا خیال تھا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کو وہاں پہ بڑی کو تلوار چلا دیں گے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے وہی کیا جو کافی عرصے سے وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک انتہائی فائری قسم کی اسپیچ دی، اور اب تو سچی بات ہے ان کی وہ جو بڑکیں سن کے نا، پہلے وہ کہتا تھا یار یہ کیا، یار یہ بندہ وزیر اعلیٰ کا کوئی یہ لیول ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اب تو ان کی جو بڑکیں سن کے نا وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہانسا ہی نکل جاتا ہے بندے کا بندے کو وہ کہتا ہے یار یہ ٹھیک ہے، سیاست کے میدان میں اگر مولا جٹ بھی ہے لگا رہے بڑکیں شڑکیں مارتا رہے، کرنا کرانا تو انہوں نے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے جناب کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ لوگ یہ توقع کرتے خصوصاً پی ٹی آئی کے لوگ جناب کوئی اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی کال کریں گے، کچھ اسی قسم کے اشارے وہ دے بھی رہے تھے گنڈا پور صاحب۔
لیکن جناب انہوں نے پھر وہ پتلی گلی سے نکل لیے. انہوں نے جناب ہمارے جنازے جائیں گے، اب عمران خان کال دے گا تو نکلیں گے، تو نومبر میں کال دے گا تو ہم نکلیں گے، تو ہم اپنے گھر والوں کو بتا دیں گے کہ جناب اب ہمارے جنازے واپس آئیں گے، ہم بتا کے نکلیں گے. اور جناب پھر جلسے میں حلف بھی لے گئے. حلف کی جہاں تک بات ہے، حلف تو عمران خان صاحب نے کو 55-56 جلسوں میں اپنی گرفتاری سے پہلے بھی لیے تھے لوگوں سے، لیکن جب وقت آتا تھا تو ان کی کال پہ کوئی نہیں تھا نکلتا، تو حلف شلف ادھر ہی رہ جاتے تھے. تو یہ اب پھر وہی ہوا کہ حلف شلف ہوئے، اور اس کے بعد جلسہ ولسہ ہوا، اور گڈا پور صاحب نے بڑھ کے شرکیں ماری اور ہو گئی چھٹی. رہ گئی بات جلسے کی، تو جلسہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کا صوبہ تھا، سوابی میں جلسہ تھا. سوابی جو ہے اس میں ایک تو جلسے کے منتظم تو خیر علی امین گنڈا پور صاحب تھے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، کیونکہ وہ باقی کو معاملات ہے نہیں، سرکاری معاملات ہوتے ہیں تبھی ان کا جلسہ ہوتا ہے. اور البتہ وہ چونکہ ایریا جو ہے وہاں پہ اسد کیسر کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، تو ہمارا خیال تھا کہ وہاں پہ بڑا جلسہ ہوگا. لیکن مجھے دن کو وہ جب جلسہ گاہ کی میں نے ویڈیوز دیکھی تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ بڑی چھوٹی سی وہ جگہ تھی، اور اس پہ بھی مغرب کے ٹائم تک وہ جلسہ گاہ میں کوئی بندے شندے کوئی نہیں تھے. تو میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بیان کیا تھا کہ بھائی یہ نائٹ رائڈر پارٹی ہے، رات کو روشنیوں والا جلسہ کرتی ہے، اس میں بندوں کو سمجھ نہ آئے، ڈے نائٹ پہ یہ جلسہ کرنے کا رسک نہیں لیا کرتے. وہ بہرحال یہ معاملہ بھی آج یہ کہتے ہیں یہ بھی کٹا نکل گیا جناب. اچھا یہ ایک اور معاملہ ان کا جو ہے وہ تمام ہوا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں آج باقاعدہ امریکی جھنڈے لہرائے گئے، اور نہ صرف امریکی جھنڈے لہرائے گئے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں، بلکہ ان کو باقاعدہ مطلب کارکن امریکہ کے جھنڈے کو باقاعدہ پپیاں کرتے ہوئے پائے گئے. اور بندہ یار پوچھے یار عجیب زومبیز ہیں آپ لوگ. وہ پہلے آپ کا لیڈر کہتا تھا کہ جناب امریکہ نے ہماری رجیم چینج کرائی اور ہم امریکہ کے خلاف اور غلامی سے نجات، تو آپ کہتے تھے واہ واہ بلے بلے بڑا لیڈر آ گیا، وہ بڑا جناب حریت پسند. اور آج وہ کہتا ہے کہ ٹرمپ میرا سنگی آئے گا تو میں چھڑائے گا، تو آج آپ امریکہ کے جلسے کو پپیاں کرنی شروع ہو گیا. مطلب عقل کو بندہ ہاتھ پاتا ہے، کوئی کسی ایک طرف تو کھڑے ہو یار. خیر یہ معاملہ ہوا، اور یہ جو ہے وہ کال شال والا معاملہ جو تھا وہ بھی کوئی نہ ہوا، اور یہ بھی نہ ہوا. اور اس کو بہت سارے یار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ساری پارٹی ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے. تو وہ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہیں وعدے وعید کیے تھے، انہوں نے اس کے عین مطابق جلسہ کر کے ٹھوس کر کے وہ سائڈ پہ نکل گئے پتلی گلی میں. تو یہ معاملہ تھا جناب جلسے کا. اب جلسے سے ہم آگے بڑھتے ہیں جناب. ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت جو ہے وہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہی ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور وہ شخصیت ایسی ہے جس کا میں ذاتی طور پہ بڑا احترام کرتا ہوں، کیونکہ بہت کم سیاستدانوں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ بہت پسند کرتا ہوں. میں نے ان کو اپنی ذاتی زندگی میں بڑے اصولوں پر سیاست کرتے ہوئے پایا. عوامی نیشنل پارٹی کے ایک رہنما، اور سچی بات ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو بھی میں اگر کسی وجہ سے پسند کرتا تھا تو ان میں سے ایک یہ بھی شخصیت تھی جس کی بات کروں، وہ جناب سابق سینیٹر زاہد خان. سابق سینیٹر زاہد خان جو رواداری اور کی سیاست کے بڑے زبردست حامی ہیں. ان کا میرا خیال ہے کوئی 3 دہائیوں سے زیادہ کا تعلق ہے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ. پچھلے دنوں ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کو وہ کوئٹ کر جائیں، عوامی نیشنل پارٹی کو چھوڑنے کا سوچ رہے تھے. ممکن ہے ان کو اپنی پارٹی سے کوئی اختلافات ہوں، یا اختلافات نہ بھی ہوں تو وہ کہیں دوسری جگہ جانا چاہتے ہوں یا سیاست چھوڑنا چاہتے ہوں. تو وہ جناب جو بھی معاملہ تھا وہ آج کلیئر ہو گیا ہے. اب آج ہمارے ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ جناب سابق سینیٹر زاہد خان عوامی نیشنل پارٹی سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے باقاعدہ طور پر عوامی نیشنل پارٹی کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور اس کے بعد کل وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کریں گے. اور جو وفاقی وزیر ہیں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے صدر ہیں امیر مقام، وہ ان کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کریں گے. امیر مقام صاحب ان دنوں اسی مشن پہ ہیں. صوبے کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو آج کل وہ مسلم لیگ نون میں شامل کرا رہے ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کو پارٹی کی طرف سے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جناب آپ صوبائی صدر ہیں، تو صوبے کے اندر جو پارٹی ہے وہ تقریباً نل بٹا نل چل رہی ہے، سوائے مطلب سوات میں یا جو میر مقام کا اپنا حلقہ ہے یا ہزارہ ڈویژن کے علاوہ باقی پارٹی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. پشاور میں 1-2 جگہوں پہ ہے، لیکن اب جو ہے وہ امپورٹنٹ شخصیات کو مسلم لیگ نون میں شمولیت کروانے کا کام جو ہے وہ میر مقام صاحب کر رہے ہیں. اچھا جی، جو ساتویں خبر ہے جی، ہم نے دیکھا کہ یہ فیکٹ بھی اب تو یہ چیزیں بالکل کھل چکی ہیں کہ گنڈا پور صاحب ایک ڈیل کے تحت وزیر اعلیٰ کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اچھا جی، اور عمران خان کی جو دونوں بہنیں ہیں وہ ایک ڈیل کے تحت باہر آئیں، ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بشرا بی بی صاحبہ ایک ڈیل کے تحت باہر آئیں، ان کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا اور آگے بھی نہیں کیا جائے گا. یہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں. لیکن جناب یہاں سے جب یہ 3 ڈیلیں کنفرم ہو گئی تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید عمران خان صاحب
کی حوالے سے بھی کوئی ڈیل کی جا رہی ہے. تو ہم ماضی میں بھی یہ کہتے رہے ہیں، بار بار کہتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب سے گرفتار ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک ان کو کسی قسم کی کوئی ڈیل کی سہولت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جو بیانات دیتے رہے ہیں، میں نے بندہ مقرر کر دیا ہے، میں تو 18-19 سال سے رابطوں کا انتظار میں ہوں. ایک دن ایسی باتیں کرتے ہیں، جب نہیں آپشن ملتا تو پھر اگلے دن وہ خلاف بولنا شروع کرتے ہیں، کبھی جنگل کا بادشاہ، کبھی کیا کبھی کیا. ان کے اندر نا میں نے دیکھا ہے وہ صبر کا مادہ بڑا کم ہے. اب وہ آفریں تو مسلسل کرا رہے ہیں جب سے اندر ہیں کہ جی مجھ سے بات کر لیں، مجھ سے بات کر لیں، مجھ سے بات کر لیں. تو ان سے بات کوئی کر نہیں رہا. اب جناب سچویشن یہ ہے کہ جب یہ 3 ڈیلز ہو گئیں تو پھر ایک سائڈ پہ یہ بات بنی کہ جناب شاید کوئی عمران خان صاحب کے لیے بھی ڈیل ہو جائے، اور لوگوں نے زور بھی لگانا شروع کر دیا جو خصوصاً بیرون ملک لوگ ہیں. ان کے انہوں کے جناب کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ان کو برطانیہ چلے جائیں یا ادھر چلے گئے. تو جناب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے جب اپنے سورسز سے اس حوالے سے پوچھا کہ یار اب بندہ، حالانکہ سچی بات ہے کہ اب تو یہ بات پوچھتا ہوا بھی بندہ اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی ایک بطور جرنلسٹ ہمارا کام ہے کہ اپنے اینڈ پہ ہم چیزوں کو ضرور کنفرم کریں. تو جناب ہمارے پاس خبر یہی ہے کہ کوئی ڈیل نہیں کی جا رہی، کوئی ڈیل کی سہولت دستیاب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ڈیل دی جا رہی ہے. جو کچھ کیا تھا اس کو بھرنے کا وقت ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ مقدمات میں سزائیں بھی ہوں گی اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا. نہ کوئی ڈیل ہے، نہ کوئی ڈھیل ہے، نہ کوئی گرنٹر ہے، نہ کوئی ضامن ہے، نہ کوئی سوال ہے اس حوالے سے، نہ کوئی جواب ہے اس حوالے سے. اور جو اب اگلے 2-3 مہینوں میں کم از کم 2 ایک مقدمات ایسے ہیں جن میں سزا ہونے کا امکان ہے، کم از کم ایک تو لازمی ہے، اور وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جتنے بھی لیگل جو لوگ ہیں لیگل سائڈ کے، وہ جو جن کا تعلق حکومت سے یا پی ٹی آئی سے نہیں ہے، وہ بھی جب اس کیس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں سے بچ نکلنا بہت مشکل ہے. اور اگر عمران خان صاحب کو جس طرح کی لاڈ ملتے ہیں ہائی کورٹوں سے، وہ ملا بھی تو وہ لاڈ ملنے دینے والوں کو بھی خاصی محنت کرنی پڑے گی. تو ایسی صورتحال فی الحال نہیں ہے، اور جو کی تھی بھائی اب وہ بھگتنے کا وقت ہے. اگر آپ کو بھی لاگ پسند آیا تو ضرور ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس چینل کی گروتھ میں ہمارا ساتھ دیجئے. ہم آپ کے ممنون رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجئے. اللہ حافظ.